ہارمونل امبیلنسز کی وجوہات اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کی بدولت پیدا ہونے والے موٹاپے یا دوسرے مسائل سے بچنا ناممکن نہیں ہے۔ اپنے لائف سٹائل میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لا کر ہم مناسب وزن کے ساتھ ساتھ صحت سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہارمونل امبیلنسز کا سبب بننے والے تمام فیکٹرز کو ممکنہ حد تک اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً ہماری خوراک میں بہت سے ایسے عوامل ہیں جو کہ فیٹ سٹورنگ ہارمونز کو ٹریگر کرتے ہیں اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ریفائنڈ گرینز ہیں۔ یہ ایسا اناج ہے جس میں بیج کی باہر والی سطح یعنی برین کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اس لیئر میں بہت سے فائدہ مند نیوٹرینٹس جیسا کہ پروٹینز، فائبر اور وائٹامنز اور منرلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ریموو کرنے سے آپ ان کے مفید اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہوتے ہیں، مثلاً وائٹ رائس، وائٹ بریڈ، وائٹ فلور، وائٹ پاستا، پیزا، برگر، شاورما وغیرہ۔ اس کی ایک اور مثال میں ہائی فرکٹوز کارن سیرپ شامل ہے۔ یہ ایک سستا شوگر سیرپ ہے جسے پروسیسڈ فوڈ آئٹمز میں ان کی شیلف لائف اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لانگ رن اس کا استعمال انسولین یا لیپٹن ریزسٹنس پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل فوڈ آئٹمز میں پایا جاتا ہے جیسا کہ سوڈا، کینڈیز، سویٹ اینڈ یوگرٹس، سیلڈ ڈریسنگز، جوسز، کینڈ فروٹس، فروزن جنک فوڈز، کچھ بریک فاسٹ سیریلز، کوکیز، کیکس، ڈونٹس، انرجی ڈرنکس اور آئس کریمز وغیرہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بیڈ فیٹس کے متعلق۔ فیٹس کا استعمال ہمارے جسم کی نشوونما اور ضروری وائٹامنز کی ایبزارپشن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں جیسا کہ سیچوریٹڈ فیٹس، ٹرانس فیٹس اور انسیچوریٹڈ فیٹس۔ انسیچوریٹڈ فیٹس کی مزید دو اقسام میں موفاز اور پوفاز شامل ہیں۔ بلا شبہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہماری صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں، مگر اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹس انسیچوریٹڈ فیٹس کی وہ اقسام ہیں جنہیں ایک خاص ریشو میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اومیگا 3 فیٹس کا زائد استعمال ہماری باڈی میں سٹریس کو کم رکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اومیگا 6 کا زائد استعمال ہماری باڈی میں انفلیمیشن یا سٹریس کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اومیگا 6 فیٹس کے سورسز جیسا کہ کارن آئل، سویا بین آئل، سن فلاور آئل کا استعمال مناسب رکھتے ہوئے اومیگا 3 فیٹس کے سورسز جیسا کہ اولیو آئل اور کینولا آئل وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے ذرائع میں فش آئل سپلیمنٹس، مچھلی کا گوشت جیسا کہ سالمن یا ٹوفو، سیڈز اینڈ نٹس جیسا کہ السی کا بیج، چیا سیڈز، پستہ، بادام، مونگ پھلی اور کاجو وغیرہ شامل ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹس کا ضرورت سے زیادہ استعمال دل کی بیماریاں پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹس کے سورسز میں کوکونٹ آئل، بٹر، فل فیٹ ڈیری آئٹمز مثلاً چیز، دودھ، آئس کریم اور کریم وغیرہ شامل ہیں۔ ہائیڈروجنیٹڈ فیٹس یا ٹرانس فیٹس کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ ان کو پروسیسڈ فوڈ آئٹمز میں ان کی شیلف لائف اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف سنیکس مثلاً چپس اور کوکیز، مارجرین، بیکری آئٹمز، تلی ہوئی اشیاء اور ٹی وائٹنرز وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل سویٹنرز کو کھانوں میں شوگر کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت کم یا زیرو کیلوریز دیتے ہوئے کھانے میں میٹھا ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کا استعمال شوگر فری آئٹمز میں کیا جاتا ہے۔ FDA سے منظور شدہ آرٹیفیشل سویٹنرز میں ایسلفیم، سیکرین، ایسپارٹیم، نیوٹیم اور سکرالوز وغیرہ شامل ہیں، مگر تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنرز کا ضرورت سے زیادہ استعمال میٹابولک سنڈروم یا کینسر کے رسک کو بڑھاتا ہے، مگر ان حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے مزید ریسرچز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، جسے عام زبان میں اجینوموٹو یا چائنیز سالٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے مختلف کھانوں میں ان کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ چپس، پروسیسڈ میٹس، انسٹنٹ نوڈل پروڈکٹس، سوپس اور سوسز وغیرہ۔ یہ بھی تحقیق سے ثابت شدہ اینڈوکرائن ڈسرپٹرز ہیں۔ مختلف کھانے پینے کی اشیاء کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ان میں پریزرویٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً بینزوئیٹ سالٹس جیسا کہ سوڈیم یا پوٹاشیم بینزوئیٹ وغیرہ۔ جب پلاسٹک کی چیزوں میں محفوظ کھانے پینے کی اشیاء دھوپ میں رکھی جاتی ہیں تو یہ سالٹس بنزین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ کینسر پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اسی طرح بیوٹائلیٹڈ ہائیڈروکسی اینیسول یعنی BHA فوڈ آئٹمز کے علاوہ کاسمیٹکس جیسا کہ لپسٹکس، لپ گلاس، مسکارا اور فوڈ پیکیجنگ میں استعمال ہونے والا ایک ایسا پریزرویٹو
प्रिजर्वेटिव है जो कि एंडोक्राइन डिसरप्टर के तौर पर काम करता है। नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को मीट आइटम्स में इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कैंसर पैदा करने का मौजब बन सकता है। खाने पीने की अशिया को दिखने में पुरकशिश बनाने के लिए इनमें फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं। आर्टिफिशियल फूड कलर्स बच्चों में हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम पैदा करने का मौजब भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये कैंसर पैदा करने का सबब भी बन सकते हैं। इन हकाइक के अलावा फूड प्रोसेसिंग के दौरान मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल इस पर नजर आने वाली चर्बी उतार कर करें। फल और सब्जियां हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बजाय स्टेनलेस स्टील या BPA यानी बिस्फिनोल A फ्री प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तनों को माइक्रोवेव में रखने से गुरेज करें क्योंकि ऐसा करने से कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय ग्लास या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कैंस की बजाय कार्डबोर्ड कंटेनर्स में मौजूद हों, या फिर कैंस में मौजूद मशरूबात को हमेशा रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें क्योंकि इन्हें धूप या गर्मी में रखने से इनमें कार्सिनोजेंस पैदा हो सकते हैं। ग्रिलिंग या बारबेक्यू के दौरान चर्बी के बगैर वाला गोश्त इस्तेमाल करें क्योंकि इस दौरान पिघलने वाली चर्बी जब कोयले पर गिरती है तो इसमें कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं। साथ ही एक्सेसिव कैफीन के इस्तेमाल से बचें क्योंकि इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर सकता है। आखिर में ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगियों में प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम रखते हुए हमेशा होम मेड फ्रेश फूड आइटम्स और हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स का इंतखाब करें। फूड लेबल्स को पढ़ना अपनी आदत बनाएं ताकि आप इसमें मौजूद अज्जा के बारे में जान सकें।